یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل مجدہ کے خاص لطف و کرم اور مہربانی اور عنایت کی بدولت آج گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کا وصال مبارک 20 محرم الحرام کو ہے۔ کیونکہ یہ ایک پوری تاریخ ہے اسلام کی، جب ہم قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان پیاروں کی مقربین بارگاہ کی عظمتیں نظر آتی ہیں، ان عظیم الشان عظیم المرتبہ مقربین بارگاہ میں سے آج ہم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہے ہیں۔ ہماری یہ حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں، محبوب کریم کی بارگاہ میں اور ان پیاروں کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل علم نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کیا اور پھر پوری دنیا کے تمام حکمرانوں کا بھی مطالعہ کیا، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے حضرت بلال کی بارگاہ میں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ایک شعر لکھا: اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یعنی قیصر روم کا نام کوئی نہیں جانتا اور قیامت تک حضرت بلال کی عظمتوں کے لیے ہر بندہ ان کی آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ بادشاہ مٹ گئے، حضور کے عاشق زندہ ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا آج کی گفتگو کا۔ قرآن شریف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سورۃ المجادلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں تقویت بخشی ہے اپنے فیض خاص سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کے مقربین ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ خوش قسمت لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کی عظمت قرآن شریف میں دوسری آیت۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں مالک نے سورہ الحجرات میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا: وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان صحابہ اور اہل بیت کی عظمت یہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے۔ معزز برادران، تو ان روشن ستاروں میں سے ایک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، نام سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہی نام ہے، والد کا نام رباح ہے، آپ کی والدہ کا نام حمامہ،
حضرت بلال ہجرت مدینہ سے تقریباً 43 سال پہلے حبشہ اور یمن کے سرحدی قصبہ سرات یا سرات پیدا ہوئے، اور آپ یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے چھٹے یا 7ویں نمبر پر مسلمان ہیں۔ اب آپ کا تھوڑا سا حلیہ، آپ کا قد دراز تھا، سیاہ رنگت تھی، جسم مبارک حضرت بلال کا لاغر نحیف تھا، مگر آواز باروب تھی، پروقار تھی، شیریں تھی اور سریلی تھی۔ یہ آواز تھی، وہ جسم تھا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے حضور علیہ السلام نے انہیں مسجد نبوی میں مؤذن مقرر کیا اور وہ مؤذن رسول اللہ مقرر ہوئے۔ یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جتنے بھی مؤذنین ہوں گے، اذان دینے والے، ان سب کی لائن بنے گی اور ان سب کے آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے حضرت بلال کی اذان کو خاص رنگ میں بیان کیا۔ میں اذان اور طرح کی دوں گا، ہمارے دے رہے اذانیں ہوتی رہیں گی، مگر حضرت بلال کی اذان کی شان کیا تھی۔ علامہ اقبال چونکہ خود عاشق رسول ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کی اذان کو یوں بیان کیا: اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ جو تیرے اندر محبت رسول تھی، پاکستان کا ترانہ اور ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اللہ اکبر، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہ نماز اللہ رسول کی دید تھی ان کی، اور اذان حضرت بلال کے عشق کا ترانہ ہے۔ اب جب اسلام قبول کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، چونکہ غلام تھے تو قبول اسلام کے جرم میں امیہ بن خلف، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک تھا، ان کو دوپہر کے وقت مکہ کے ریگزاروں میں، جہاں بہت ریت ہوتی، دوپہر کے وقت لے جاتا اور حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کر لٹا دیتا، اور بھاری پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھ کر مارتا اور پیٹتا تھا کہ یا تو اسی حالت میں یہ فوت ہو جائے یا پھر اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ حضرت بلال کو رسیوں سے باندھ کر مکہ کے گلی کوچوں میں وہ پھراتا تھا، مگر ان ساری تکلیفوں کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اللہ اللہ اور احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ اللہ اکبر، وہ یہی کہتے جاتے، بس یہ جب استقامت دین پر آتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ جب ایسی دین پر استقامت آتی ہے، اللہ کے فرشتے ان پر اتر جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، انہی استقامت والے خوش نصیبوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ معزز برادران، آپ حیران ہوں گے، یہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہوگی، میرے اللہ کا وعدہ اتنا سچا ہے کہ رب کے اس وعدوں کے سوا کسی اور کا وعدہ اتنا سچا نہیں ہے۔ یقین کر لیں، یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جس بلال کو امیہ بن خلف مکہ کی سرزمین پر اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دیتا تھا، بس قدرت نے پانسا ہی پلٹا۔ ہجرت مدینہ ہوئی 13 سال بعد، اور بدر کا میدان ہوا، یہ بدر میں امیہ بن خلف موجود تھا۔ آپ حیران ہوں گے، 2 ہجری میں یہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔
اس کو مارنے والے کافر تھے نا، کافروں کے ساتھ آئے تھے بدر میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ امیہ قتل ہوا۔ میرے اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، وہ ہر لمحہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور دیکھنے والے جھک جاتے ہیں، تو یہ میرے اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ حضرت بلال کی شان بڑھتی چلی گئی۔ معزز دوستو، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو کیسے خریدا؟ قابل توجہ بات ہے۔ ہم مسجد میں 10 روپے ڈال دیتے ہیں، جنت خرید لیتے ہیں، سوکھا سودا ہے نا، اے سی میں بیٹھے ہیں۔ اسلام کی قیمت پوچھنی ہو حضرت بلال سے پوچھیں یا امام حسین سے پوچھیں رضی اللہ عنہ۔ معزز دوستو، بس وہ استقامت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ مارے بھی کھاتے رہے، پتھر بھی سینے پر رہا، سختیاں بھی برداشت کرتے رہے، اور اس شدت میں اپنے رب کو احد احد کہتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت بلال کو خرید لو، حضرت بلال کو خرید لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیسے خریدا؟ یاد رکھ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو 5 اوقیہ چاندی درہم یہ دیا، اور حضرت بلال کے بدلے میں سفید چٹا گورا رنگت والا ایک غلام جو صدیق اکبر کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، سفید رنگت والا غلام دے کر، ایسا غلام دیا، اتنی درہم دیے کہ یہ لے لے اور بلال کو میرے سپرد کر دے۔ یہ سودا ہوا۔ حضرت بلال کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ آہا، بس ایک جملہ سن لیں، امیہ اتنی بڑی دولت لے کر خوش ہو رہا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس ہیرے کو لے کر اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ ادھر دولت گئی وہ خوش، اور ادھر بلال مل گیا یہ خوش۔ سمجھ رہے ہیں؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ ہاں، ہماری جوان نسل ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر رات کو نہ عشاء قضا فجر بھی قضا، ڈالر آن گے تے ویوز آن گے۔ اللہ نے فرمایا نانا یہ سب فیل ہیں، کامیاب وہ ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے نماز پڑھی، رب کو یاد کیا، گناہوں سے بچ گیا، یہ سب فیل ہیں، وہ کامیاب۔ اللہ کی نظر میں قد افلح، بے شک فلاح پا گیا۔ تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ حضرت بلال کی سیرت، صدیق اکبر کی سیرت۔ اگلی بات، اسی کو اقبال نے بیان کیا تھا نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر، پیسہ غلام دے کر، حضرت بلال کو جب حضور کی بارگاہ میں لے آئے، اس سودے کی عظمت کیا تھی میرے نبی پاک کی نظر میں، اس عبادت کی اہمیت کیا تھی۔ جب حضور کی خدمت میں حضرت بلال کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کر آئے، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی سے آزادی اور صدیق اکبر کے پاس آنے میں پہلی جھلک جب دیکھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کا چہرہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تو پھر جب کوئی عاشق گرتا ہے، حضور گرنے، رسول اللہ رونے اور گرنے نہیں دیتے۔ کوئی ہو محبت بھرا
تو وہ گرے، بے ہوش ہوئے، حضرت بلال حضور کے سامنے گر گئے۔ صدیق اکبر نے جو خرید لیا، بس جب حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں مدینہ نظر آ جائے تو ہم خوش قسمت ہیں، اور جن کو کملی والا سینے سے لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم، قیمت یہ ملتی رہتی ہے۔ کوئی محبوب کے لیے قربانیاں دے کر تو دیکھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیا۔ سب کہیں رضی اللہ عنہ۔ اگلی بات، اس سودے کی اہمیت، حضرت بلال کی خریداری کی اہمیت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر سے کہ صدیق، بلال کی خریداری میں جس قدر قیمت ہے اس کا نصف، اس کی آدھی قیمت مجھ محمد سے لے کر اس سودے میں مجھے شامل کر، اس سودے میں مجھے شامل کر لو۔ معلوم یہ ہوا اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی عظمت والی نیکی تھی، حضور پاک کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محمد عربی کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، لیکن خواہش ظاہر کی صدیق اکبر سے، فرمایا آدھی قیمت مجھ سے لے کر اس سودے میں مجھے شامل کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مولانا روم نے فرمایا، صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بلال کا آقا نہیں ہوں، میں بلال کا آقا نہیں ہوں، یہ بلال بھی آپ کا غلام ہے، صدیق بھی آپ کا غلام ہے، میں آپ کے سامنے ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ وہ جنہوں نے سودے جن کے اور ہوتے ہیں، ان کی فکر، سوچ اور عمل اور، اللہ اکبر، بس انہوں نے آزاد کیا۔ کافروں نے کہا اتنا بڑا سودا صدیق اکبر نے بلال دے واسطے اتنا پیسہ خرچ کیتا ہے، یہ کوئی چکر ہے پیچھے، کوئی نہ کوئی نا بلال نے کوئی نہ کوئی احسان کیتا ہوئے گا، کوئی نیکی کی ہوگی، صدیق اکبر کی پیچھے کوئی احسان کیا ہوگا زندگی میں، آج اس احسان کا بدلہ صدیق اکبر نے پیسے دے کر ان کو خرید لیا۔ کافر یہ کہنے لگے اس پر حدیث نہیں قرآن اترا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ لوگو، صدیق اکبر کی ذات پر بلال کا کوئی احسان نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر نے یہ سارا سودا اس لیے کیا کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا یا ہو جائے۔ اتفاق دیکھیں، اس آیت میں صدیق کے اکبر کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کے ساتھ ہی صورت ہے اس میں اللہ نے حضور کو راضی کرنے کا حکم دیا، تو یہ کرم ہے صدیق اکبر پر رضی اللہ عنہ۔ دوستو، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے ایک جملہ فرمایا، یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لو مسیحیں کی پی آئے، جی بالکل آج کل کچھ نہیں نظر آئے گا، کیونکہ برائی بے حیائی کو بڑا روشن کر دیا گیا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کون مسجد میں آئے، یہ اے سی بند ہو جائے آپ بھی چلے جائیں گے، تو برائی کو اتنا سجا دیا گیا ہے کہ نیکی کی طرف دل نہیں کرتا، لیکن جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ آپ سن لیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، تم نے دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے، بلال تم قربانی ہر کوئی دے رہا ہے اور دین کے لیے دیتا رہے گا، مگر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا
اے بلال، تم نے دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے مثالی قربانی دی، ظلم سہتے رہے مگر حق پر ایمان پر ڈٹے رہے۔ اے بلال، تمہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، سبحان اللہ، تمہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ 1448 سال ہو گئے نا ہجرت کو، آج بھی ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ ابھی آنے دیں، وقت گزرتا جائے گا، میرے آقا کی بھی شان بڑھتی جائے گی اور حضور کے عاشقوں کی بھی شان بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ معزز دوستو، 8 ہجری حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ہمراہ حضور علیہ السلام 8 ہجری کو 10,000 کے لشکر کے ہمراہ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے نا جی، میرے نبی پاک کی 63 سال کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر عمل قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں۔ ہم لوگ اس لیے پیچھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں قرآن کی طاقت کا، عظمت کا، رسول اللہ کی سیرت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ورنہ ہم کچھ اور ہوتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے، ہجرت مدینہ کی، بدر میں فتح ہوئی، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، خندق 5 ہجری کو 10,000 کافروں کو حضور نے 27 دن کے بعد شکست دی، خیبر فتح ہوا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ سارے سلسلے چلتے رہے۔ میرے اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، محبوب میرے دین کے لیے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو فرمایا جو شخص اللہ کے دین کے لیے مدد کرے گا، اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی جو شخص مدد کرے گا، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہ قرآن شریف ہے، سورہ حج ہے، آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، میں اس لیے آپ کو قرآن پڑھ کر عرض کرتا ہوں، لوگوں ہمیں اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گھر کی قیمت کا اندازہ۔ میرے آقا بدر میں، احد میں، خندق میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتے رہے، ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ۔ 10,000 صحابہ کو لے کر ہجرت مدینہ کا 8واں سال آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ کے لیے، فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ، میں حضرت شیخ کو پڑھا ہے، آپ کی دعاؤں سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت شیخ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب تیاری کر رہے تھے فتح مکہ کے لیے، مکہ شریف روانہ کے لیے، نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، یا اللہ، یہ جو میں تیاری اپنے لشکر کی کر رہا ہوں، اس سے بالکل خاموشی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور جملہ فرمایا، قریش کی آنکھوں کی بینائی لے لے، ان کو میری تیاری کا پتہ نہ چلے، اس وقت پتہ چلے جب میں ان پر پہنچ جاؤں۔ اس لیے کام کرتے جاؤ، محنت کرنی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں شاباش دے نہ دے، صرف حضور پاک ایک دفعہ دیکھ لیں، کام ہو جائے گا۔ اس لیے مسجدوں میں آؤ، اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ میرے دوستو، آج ہم نے جونیئر درس نظامی کے بچوں کو انشاءاللہ پرائز دینا ہے۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ میرے نبی پاک علیہ السلام اس شان سے مدینہ سے نکلے کہ ہر ایک قبیلہ کا ایک پورا دستہ تھا۔ چلتے 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 مکہ پاک کے قریب پہنچ گئے۔ رات ہوئی، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا،
خیمے لگ گئے، 10,000 تھے، 10 بندے نہیں تھے، خیمے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ بتا رہا ہوں، خیمے لگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ روشن کرے۔ اب 10,000 لوگوں نے اپنے خیموں کے آگے جب آگ روشن کی اور اتنی اونچی ہوئی تو مکہ کے قریش پریشان ہو گئے، ایک ہی ہو رہا ادھر۔ ہاں، میرے نبی پاک کی دعا پوری ہوئی، ان کو علم نہ ہوا، آل آف اے سڈن 10,000 صحابہ حضور پاک کی موجودگی میں جب پہنچے، وہ باہر آئے کی ہو رہے ہے، جب انہوں نے آ کے دیکھا، یہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اتنی تعداد میں ان کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، ان کے ہوش حواس ہی گم ہو گئے کہ اتنی فوج کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میرے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان 10,000 ستاروں کے جرمٹ میں حضور پاک مکہ میں داخل ہوئے، قریش کو جرت نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے حبیب کا مقابلہ کر سکے۔ حق میں بڑی طاقت ہے، سچ میں بڑی طاقت ہے، جھوٹ میں کچھ نہیں۔ بس پھر فاتحانہ انداز سے حضور داخل ہوئے، بیت اللہ کو 360 بتوں سے حضور نے پاک فرمایا، اور صحن حرم میں تمام بتوں کو ختم صاف کرنے کے بعد اللہ کے حبیب 10,000 صحابہ کے ہمراہ صحن حرم مکہ میں اللہ کے حبیب جب موجود تھے، اور وقت گزرتا گیا، ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر کا وقت ہوا، تو ان 10,000 صحابہ میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، آج کعبہ کی چھت پر تو کھڑا ہو جا اور وہاں اللہ کا نام بلند کر، اذان دے۔ کیا اوروں کو اذان نہیں آتی تھی؟ کیا اور صحابہ کو اذان نہیں آتی تھی؟ امت کو یہ بتایا کہ تمہارے معاشرہ میں سب سے تمہاری عزت کے لائق غریب لوگ ہوتے ہیں، اور تا قیامت یہ درس دیا کہ جب بھی محمد عربی کے نظام کو عروج ملے گا، غریبوں کی شان اونچی ہوگی۔ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر ظہر کی اذان پڑھی، حضرت شیخ نے لکھا مدارج میں، اللہ اکبر، ان لمحوں پر قربان جائیں، حضرت بلال کی آواز پتہ نہیں کہاں کہاں تک گئی ہوگی۔ اذان حرم مکہ کعبہ کی چھت دینے والے بلال، اور سامنے جناب محمد رسول اللہ ہوں، اس اذان کا رنگ کیا ہوگا جب کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو یہ عزت عطا کی۔ آئیے اسی بالکل فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، جس کا تذکرہ قرآن شریف کے 9ویں سپارے میں 10ویں سپارے میں ہے۔ 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فتح حاصل ہوئی، اور مقام جعرانہ میں کثیر مال غنیمت جمع ہوا۔ میرے دوستو، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ حنین کی بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے 27 جنگوں میں حصہ لیا۔ 27 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ جنگوں میں، غزوات میں رسول اللہ نے خود حصہ لیا۔ یہ سنت کون ادا کرے گا؟ ہاں میرے دوستو، دین ہی محنت سکھاتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا یا بھول چکے ہیں، مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 434 کلومیٹر۔ کتنا ہے؟ یہ سرچ کیا میں نے بھی گوگل سے،
آپ کو سن کر انتہا کی حیرت اور خوشگوار حیرت ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کی امانتیں اہل مکہ میں تقسیم کر دیں ہجرت کے بعد، حضور پاک نے ہجرت کی 3 دن میں امانتیں تقسیم کرتے کرتے 3 دن لگ گئے۔ میری بات غور سے سننا، جب امانتوں کا فریضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادا کر دیا، 3 دن پورے ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف پیدل ہجرت فرمائی۔ کیا؟ پیدل۔ اور دن کو آرام کرتے، رات کو پیدل چلتے، 434 کلومیٹر کا فاصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا پیدل سفر کیا۔ پاؤں پہ چھالے پڑ گئے۔ میرے آقا نے جب ان قدموں کی حالت دیکھی، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس گئے۔ دین محنت سکھاتا ہے۔ آؤ یہ میرے دوستو، یہ حضرت بلال کی شان ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ حنین میں فاتح ہوئے تو ان تمام اہل علاقہ کا جتنا بھی مال تھا اس میں بہت حضور پاک کو سب سے زیادہ مال غنیمت اسی غزوہ حنین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اور وہ مال غنیمت کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ میرے ہم سفر ہیں، مجھے آپ سے گفتگو میں بہت خوشی ہوتی ہے، آپ ان چیزوں کی قدر سمجھتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل یاد رکھنا، غزوہ حنین میں مال غنیمت کی ڈیٹیل لکھی، حضرت شیخ نے مدارج میں لکھی۔ سنیں، اس غزوہ حنین کی فتح پر نبی کریم علیہ السلام کو 6000 غلام، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، 4 اوقیہ چاندی تھی۔ ایک اوقیہ چاندی جو ہے وہ 40,000 درہم کا ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ، یہ پیمانہ ہے نا چاندی کا، ایک اوقیہ چاندی جی 40,000 درہم کا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو 4 اوقیہ چاندی ملی اور باقی یہ سب چیزیں، یہ سارا اکٹھا ہوا۔ حضور نے اپنے گھر نہیں لے کر جانا تھا، ہاں مت یہ کہو کہ فریجاں تے ہر شے تے تاڑی تے افسراں تے چلی جاندی نہ کر رہی، حتیٰ کہ گملے بھی نہیں چھوڑتے ہم دفتروں کے، اللہ بچائے ہم کو۔ سنیں، اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات غزوہ حنین کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اب وہ تقسیم کرنے لگے، یہ سارا مال صحابہ میں تقسیم کرنے لگے۔ پھر کبھی زندگی ہوئی عرض کروں گا کہ وہ رنگ کیا تھا، لیکن اس ساری جائیداد اور ساری دولت اور تمام تر مال غنیمت کو حضور پاک حکم فرماتے فلاں کو اتنا دینا ہے، تو وہ جو مال تقسیم کرنے والے شخصیت تھی، جو سیکٹری تھے یا سیکٹری فائنانس کہہ لیں یا وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں جس طرح ہوتی ہیں، اتنے بڑے مال کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری پر، اتنے بڑے مال کو تقسیم کرنے میں کوئی قریش کا بندہ نہیں تھا۔ نبی پاک نے حضرت بلال کی ذمہ داری لگائی۔ سمجھ رہے؟ جب آپ غریبوں کو ظلم کریں گے پھر بد دعائیں تو نکلیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور حکم فرماتے، حضرت بلال اس کے مطابق اس شخص کو مال عطا کرتے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کو علامہ نے فرمایا، اوہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوا چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہماری ہوس ہی نہیں ختم ہوتی، جتنا آ جائے تھوڑا ہے، جتنا آ جائے تھوڑا ہے۔
اس لیے قبر کی مٹی سے بھرے گا ہمارا پیٹ۔ تھوڑے کو بہت سمجھیں، بڑا سکون ہے۔ دوستو، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں حضور کی بارگاہ میں بلال حبشی کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ کی نظر میں، ہماری نظروں میں تو اور مقام ہے نا، کوٹھیوں کے، گاڑیوں کے، عہدے کے، گریڈ کے۔ حضرت بلال کا مقام حضور کی نظر میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ملک شام چلے گئے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے گزرے حضور کے وصال کو، تو 6 ماہ بعد حضرت بلال سوئے، خواب میں حضور کی زیارت نصیب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خالی زیارت نہیں ہوئی، اگلی بات میرے آقا نے حضرت بلال سے فرمایا، سن لیں، سنیں دل سے، دل کے کانوں سے، یہ کان بند ہو جاتے ہیں میرے بھی، دل کے کانوں سے سنیں۔ خواب میں حضور کی صرف زیارت نہیں ہوئی، یہ تعلق ہے نبی پاک کا حضرت بلال سے رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت بھی عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، تم ہماری زیارت کو نہیں آتے مدینہ؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں ہمیں موقع ملے، بلال کو خود حضور بلاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں فرق ہے کہ نہیں؟ ہماری زیارت کو نہیں آتے۔ معلوم یہ ہوا جو وہاں جاتا ہے وہ خالی مسجد نہیں دیکھتا نبی، وہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ میرے وصال کے بعد جو میرے پاس آ گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد نبوی وضو تے نمازاں پڑھ کے تے واپس میں میناری مسجد دے دیکھ کے آ گیا۔ سن لیں، دل میں اتار لیں۔ حضور نے فرمایا، جو میرے وصال کے بعد میرے پاس آیا، کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ یہ یقین کر لے کہ اس نے زندگی میں مجھ محمد کی زیارت کی ہے۔ یہ حضرت بلال کا فیض ہے۔ بس جب حضرت بلال بیدار ہوئے، اب دیر نہیں کرنی تھی کہ آقا بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے، اللہ اکبر، مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت بلال نے امام حسن اور امام حسین کی زیارت کی۔ ہاں، ان کی زیارت کی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بلال، ہمیں اذان سناؤ، ہمیں۔ حضرت بلال اذان کہنے کے لیے اس جگہ پر کھڑے ہوئے جہاں رسول اللہ کے سامنے اذان دیتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا، اہل مدینہ نے حضرت بلال کی آواز سنی، لوگوں کے دل و دماغ میں حضور کی زندگی اور حضور کا تصور لوگوں کے سامنے، اور لوگوں پر رونے کا گریہ طاری ہو گیا۔ اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، شور اور بڑھ گیا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو شہر میں یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور رونے سے کوہرام مچ گیا، اور یوں لگا کہ گویا حضور علیہ السلام آج ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پھر اس جملے کے بعد جب یہ جملہ کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس جملے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں اذان دینے کی طاقت نہ رہی، اور نہ لوگوں میں اذان سننے کی ہمت رہی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام اس حد تک روئے جب فتح بیت المقدس ہوئی، اور اس وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی فتح بیت المقدس کے موقع پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح بیت المقدس ہوئی،
تو جب بیت المقدس فتح ہوا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت بلال نے اس وقت بھی اذان کہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام اس قدر روئے کہ اس دن سے زیادہ کسی کو اتنا شدید رونا نہیں آیا تھا۔ حضرت بلال کا وصال پیش کر کے بات مکمل۔ حضرت بلال کے وصال کا وقت قریب آیا، دعا فرماؤ اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا۔ بیوی نے کہا واہ حسرتا، بیوی ظاہر ہے زندگی کا ساتھ ہوتا ہے گھر والی سے، گھر والے کا ایک بڑا ریلیشن شپ تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سانحہ، یہ صدمہ ہم نے خود بھی دیکھا، بیویوں کے بعد خامدوں کی حالت بھی دیکھی، اور خامدوں کے بعد بیویوں کے حالات بھی ہم نے دیکھے۔ میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وصال کا وقت آیا، یہ چل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا۔ بیوی نے کہا واہ حسرتا، ہے غم، ہے افسوس۔ ہاں جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ جدائی ہو رہی تھی، وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا واہ تاربا غدن نلقل احبت محمدن وحزبہ، واہ کس قدر خوشی کا لمحہ ہے، کس قدر خوشی کے یہ لمحات ہیں، میں کل اپنے دوستوں یعنی محمد عربی اور حضور کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ عاشقوں کی یہ موت ہوتی ہے، اہل ایمان کی یہ محبت ایمان والی ایمان کی موت ہوتی ہے، ان کے لیے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے ان کے لیے جس کو وہ عبور کرتے ہیں تو یہ موت ان کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ درود پاک کی ایک حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ پہلی مرتبہ نظر سے ایسی چیزیں گزرتی ہیں۔ بعض گناہ غلطیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں، یہ سن لیں کہ جنت میں جانے کے بعد بھی دکھ رہے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی صدمہ اور دکھ رہے گا۔ یہ قابل توجہ بات ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ آتی جاتی رہے گی لائٹ۔ آپ نے ان باتوں کو سن لیں، وہ سنیں اب حدیث پاک۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا یجلس قوم مجلسا لا یصلون فیہ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الا کان علیہم حسرتا وان دخلوا الجنۃ لما یرون من الثواب۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی گئے مگر وہاں بھی ان پر حسرت طاری ہوگی، ان کو دکھ ہوگا، وہ افسوس کھائیں گے جب وہ جزا اور بدلے نیکیوں کے دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہ لمحے جو اللہ رسول کے ذکر کے بغیر گزرے تھے ان کا کتنا نقصان ہوا، ان نقصانات کو دیکھ کر جنت میں بھی ان کو صدمہ ہوگا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔